السلام علیکم بہن بھائی بیٹے اور بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بھولنے کی بیماری کے لیے وظیفہ کیا ہے، یعنی جب ہم بھول جاتے ہیں نا، البتہ بھول جاتے ہیں، اس کا کیا وظیفہ ہے۔ تو بہن بھائی بیٹے اور بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کہ بھولنے کی بیماری کے لیے وظیفہ کیا ہے۔ انسان کی جو یادداشت ہے نا، اس کا تعلق اس کے دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا دماغ تیز ہوگا اتنی ہی بہتر اس انسان کی یادداشت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حافظہ اور یادداشت کو تیز کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی جاتی ہیں۔ کبھی بادام اور پستے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی دم درود کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انسان کی ہر طرح کی کامیابی دماغی صلاحیتی کے ساتھ جڑی رہے۔ یاد رہے کہ دنیاوی زندگی میں وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو تیز دماغ رکھتے ہیں۔ دماغ تیز ہوگا تو وہ علم اور ہنر سیکھنے کے بھی قابل ہوگا۔ یعنی جب کسی کا بندے کا دماغ ہی نہیں تیز ہوگا، ڈھیلا ہوگا، تو اس نے چیز کیا سیکھنا ہے۔ زندگی میں علم اور ہنر ہی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم دماغ کو تیز کرنے کے لیے، دماغ کو یعنی تیز و تراز کرنے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ یہ ہے، یہ وظیفہ دماغ اور یادداشت کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق گلہریاں اور بعض پرندے مہینوں بعد یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوراک کہاں رکھی ہوئی ہے، کہاں چھپائی ہوئی ہے، لیکن ہم 1 گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چابیاں کہاں رکھی ہیں، فلاں چیز کہاں رکھی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی یادداشت کمزور ہے، ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ یاد رہے کہ یادداشت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا دماغ تیز ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی یادداشت بھی تیز ہوتی ہے، اور اسی یادداشت کی بدولت ہم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور یادداشت کے بغیر ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی ہر روز نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے۔ جب ہم خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک اجنبی نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر پل ہمارے ماضی اور مستقبل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم نہ تو ماضی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لیے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کے دماغ کا وزن عام طور پر 1.4 کلو گرام یعنی 1.4 کلو گرام یعنی 3 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، اور وہ گریپ فروٹ جتنا ہوتا ہے۔ دماغ میں 1 خرب کے لگ بھگ اعصابی خلیے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اکثر ایک خلیہ 1 لاکھ دوسرے خلیے سے جڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے دماغ بہت سی باتوں کو ذخیرہ کرنے کے قابل ہے، البتہ اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم ضرورت پڑنے پر اسے یاد نہیں کر پاتے۔ کئی لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ماہرین کے مطابق اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں دماغ معلومات کو حاصل کرتا اور اسے پہچانتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ اس معلومات کو ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی جمع کر لیتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں دماغ معلومات کو ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ ہم معلومات کو صرف اس صورت میں یاد کر سکتے ہیں جب اسے 3 مراحل سے گزارا جائے۔ یاد ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسانی دماغ پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دماغ کو انسانی جسم کا کنٹرول روم کہا جاتا ہے۔ دماغ ٹھیک ہوگا تو انسانی زندگی کو بخوبی اور احسن طریقے پر گزارا جا سکتا ہے، اور اگر دماغ ٹھیک نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ تو اچھائی کی پہچان ہوتی ہے
اور نہ ہی برائی کی پہچان ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظہ یعنی دماغ کو تیز کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمل بتایا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، میں اکثر بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو بھی کچھ کھانے لگو یا پینے لگو، اس پر یا اللہ یا علیمو پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا لیا کرو۔ اور اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کرو۔ اس شخص نے اسی طرح سے کیا اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ عمل کیا جس سے میرا دماغ تیز ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، اپنی عادت بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو تیز کریں۔ اب حافظے کو بہت بہتر کرنے کے لیے ایک قرآنی وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور آپ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا حافظہ یقینی طور پر بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا، جنہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو باتیں نہیں بھولیں گی، آپ کے بچوں کی کارکردگی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورۃ حشر کا، جو کہ 28ویں پارے کی دوسری سورت ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کے لیے آپ کو زیادہ وقت درکار ہو۔ اس وظیفے کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ آپ نے روزانہ اس سورۃ مبارکہ کو ایک بار تلاوت کر کے پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو متاثرہ بندے کو پلا دینا ہے۔ اول آخر درود شریف 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورت پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 3 دفعہ بعد میں پڑھ لیں، اس پانی کو دم کر لیں۔ یاد ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے اتنا پانی لینا ہے کہ جو آپ کے گھر میں بچوں اور جس افراد کو پلانا ہے، جس کو پلانا ہے اتنا ہی لیں۔ اگر 5 لوگوں کی عمل کر رہے ہیں تو 5 لوگوں کے لیے پانی لیں، جتنا کہ وہ پی لیں، اور اس پر دم کر دیں، اور وہ پانی اسی دن میں استعمال کریں گے، اگلے دن نہیں کرنا، اگلے دن کے لیے نیا پانی لینا، اور اس سورت کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے اگلے دن، اور نئے پانی کو اسی طرح دم کرنا ہے۔ اس عمل کو اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ خود اس عمل کو اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یا بچے اپنے لیے نہیں کر سکتے تو ان کے گھر میں والد ہے یا کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر لیں اور بچوں یا بڑوں کو پلا دیں۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ اس عمل کے نتائج دیکھنا شروع کر لیں گے۔ آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت بھی سمجھ آ جاتا ہے، حالانکہ یہ دماغی زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 5 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں۔ اس کی ابتدائی علامات میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور روزمرہ سرگرمیوں کا بھول جانا ہے۔ جب مرض بڑھتا ہے تو مریض کھانا کھانا، کپڑے پہننا اور گھر کے پتے ڈریس سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیز و اقارب کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حافظے کی کمزوری کو ڈیمنشیا اور الزائمر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی تاحال کوئی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی، لیکن عموماً 60 سال کی عمر کے بعد دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق حافظے، سوجھ بوجھ اور شخصیت سازی سے ہوتا ہے۔ تاہم انسان حساب و کتاب اور سوچ وچار نہیں کر سکتا اور چیزوں کو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین دماغ نے کہا کہ وٹامن بی کی کمی، بلڈ پریشر، شوگر کی کمی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔
پاکستان میں 60 سال سے زائد عمر کے 10% افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس کی ابتدا میں ہی اس کی تشخیص ضروری ہے۔ اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تاہم بروقت تشخیص کے بعد اس کی پیچیدگیوں اور بڑھنے کی رفتار کو کم کیا جا سکتا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افراد زیادہ سوچ و بچاؤ، دماغ کے زیادہ استعمال اور ورزش کر کے صحت مندانہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو ان کی اس بیماری میں مبتلا ہونے کا امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔